معدن العلم، ہم 14 علم کا خزینہ ہیں. اور پھر فرمایا وہ مختلف الملائکہ، ہم ہی وہ ہیں کہ جو مختلف الملائکہ ہیں. اب مختلف الملائکہ کا معنی کیا ہے؟ اسی کو برکو مجلس ختم ہے. مختلف الملائکہ کا اس کا مادہ ہے خلف، خے لام فے. خلف کہتے ہیں جان نشین کو. کس کو کہتے ہیں؟ اچھا سارے کہتے ہو نا کہ یہ 14 خلیفۃ اللہ ہیں. سارے بولو ہے یا نہیں؟ پیغمبر اعظم خلیفۃ اللہ، یہ چہاردہ نوار الہیہ خلیفۃ اللہ. خلیفۃ اللہ کا معنی کیا ہوگا؟ شام، جانشین. اب توجہ بھائی، توجہ پوری توجہ ہوں گا. کیا معنی کیا؟ جانشین. اب اگلا یہ ہیں خلیفۃ اللہ، اللہ کے جانشین. یہی ہے نا جی. اچھا جانشین کی باری آتی کب ہے؟ جب اصل نہ ہو. پریشان نہیں ہونا، میں مشکل حال قابل کو پریشان نہیں ہونا، آج پریشان نہیں ہونا. کیا خلیفۃ اللہ، اگر آپ سے کو پوچھے بے خلیفہ کا معنی ہے خلف مادہ جانشین، اور ان کو کہتے ہو خلیفۃ اللہ. آپ افسر چاہیں نا کسی دفتر میں چلے جائیں، کہیں گے جی افسر سے کام ہے، کہیں گے وہ چھٹی پر ہے، تو آپ پلٹ کہیں گے کوئی تو ہوگا جو اس کا جانشین ہو. ایسا ہے یا نہیں؟ اس سے اپنا کام کراؤ گے. تو بس جب اصل نہ ہو پھر نوبت آتی ہے جانشین کی. ایسا ہے یا نہیں؟ اب آپ سے کو پلٹ گئے بھائی وہ جگہ بتاؤ جدھر اللہ نہیں. وہ تو قرآن میں فرما رہے میں تمہاری شر رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم جدھر جاؤ گے مجھے پاؤ گے. جس بندے کا یہ عقیدہ ہو نا کہ فلاں جگہ پہ اللہ نہیں ہے، وہ تو شرک کر رہا ہے، وہ تو مشرک ہے. اللہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے. پھر خلیفۃ اللہ کی باری کیوں آئی؟ پھر کیوں کہا کہ یہ اس کی جانشین ہیں؟ بھائی جب وہ ہر جگہ پر ہے، جب وہ ہے اصل ہو، تو جانشین کی باری نہیں آتی. سمجھ آ گئی یا نہیں؟ آپ پماد قدرت آئی، پہچانو میں اتنا اعلیٰ ہوں تم تک آ نہیں سکتا، تم اتنے پست ہو مجھ تک پہنچ نہیں سکتے. کوئی ہو نہ مجھ جیسا نہ تم جیسا. نہ مجھ جیسا نہ تم جیسا، اس کے بدن سے میری صفات ظاہر ہوں. اس کو دیکھو لو مجھے دیکھ لو. اس کا یہی وجہ پیغمبر اعظم آپ نے سب نے یہ روایت سنی ہے. کیا پیغمبر نے فرمایا من زارنی فقد زار اللہ، جس نے ہم 14 کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. یہ نہیں کیا مانی کہ جس نے ہم کو دیکھا اس کو دیکھا، کیا یعنی ہمارے وجود سے اس کی صفات ظاہر ہو رہی ہیں. سمجھ آ رہے ہیں؟ مطلب اس کا معنی ہوتا ہے خلیفۃ اللہ. اب اسی کو دیکھ لیں، اس کا غلط معنی کرتے ہیں خلیفۃ اللہ کا، ولی کا معنی غلط کرتے ہیں، جانشین کا معنی غلط کرتے ہیں، کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، شرک کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ حقیقی معنی ہے کہ اس کے جانشین کیسے جانشین ہیں. اور پھر اس کے بعد خود معصوم نے فرمایا نحن واللہ جلال اللہ. یہ میرے مولا امام باقر فرما رہے ہیں، فرمایا خدا کی قسم ہم اس اللہ کا جلال ہیں. پھر فرمایا نحن واللہ جلال اللہ، یعنی کیا؟ اس کا جمال اور جلال، اس کی کبریائی اور اس کی عظمت دنیا میں جب تم تک پہنچے گی وہ ہمارے ابدان سے پہنچے گی. اس کا علم دیکھنا ہے ہمیں دیکھ لو، اس کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے ہمیں دیکھ لو، اس کے جمال کو دیکھنا ہے ہمیں دیکھ لو، اس کے جلال کو دیکھنا ہے ہمیں دیکھ لو. ہم اس کے جانشین ہیں. اور پھر فرمایا یہاں پر میں نے کہا نا مختلف الملائکہ، لفظ سے خلف پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. توجہ بھائی، مختلف الملائکہ معصوم فرما رہے ہم 14 وہ ہیں کہ ہمارے گھر مختلف الملائکہ ہیں. پوری توجہ. اب اس کا مادہ کیا میں نے نکالا؟ خلف، خے لام فے. خلف کا معنی جانشین. پھر بولو خلف کا معنی جانشین. معصوم فرما رہے ہمارے گھروں کی دہلیز کو پہچانو، یہ مختلف الملائکہ ہیں.
تھوڑا سا جیسے نا شاد بات ہوں، میں آپ کو مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں. تو جو یہ کیا ہے مختلف الملائکہ. اب آپ سے پوچھے بھائی جانشین یعنی کیا؟ ملائکہ کیسے جانشین بنے؟ بھائی کس کے جانشین ہیں؟ جو ہم جو کہہ رہے ہیں مختلف الملائکہ، بھائی اس کی توجہ، اس کا معنی یہ ہے ایک ملائکہ کا گروہ ان 14 کی دلیل سے اٹھ رہا ہوتا ہے. اس بندے کو سمجھ آئی؟ وہ بولے دوسرا گروہ نازل ہو کے بیٹھ رہا ہوتا ہے. سمجھ آیا معنی مختلف ہوگا؟ آپ سمجھ آ گیا؟ خلف یعنی جانشین. کس کے جانشین؟ وہ جو ٹولہ ادھر سے اٹھ رہا ہے ادھر جا رہا ہے، وہ ادھر سے آ رہا ہے ادھر بیٹھ رہا ہے. اچھا یہ آتے کیوں ہیں؟ کیوں آتے ہیں انوار الہیہ کی دہلیز پر؟ کیوں آتے ہیں ان کے گھروں پہ؟ کیوں آتے ہیں؟ اس وجہ سے میں بتاؤں سمین، یہ ملائکہ مدبر امر ہے، اس اللہ کے امر کو چلانے والے ہیں. پوری دنیا میں کسی ملک کی ڈیوٹی ہے بارش برسا. آج کل پتہ نہیں چھٹی پر ہے کہاں پر ہے جی آج کل نہیں پتہ کہاں جائے. کسی کی ڈیوٹی ہے کہ رزق دے، کسی کی ایک اولاد دے، کسی کو مار. سارے کام یہ کام اللہ کے امر سے کرتے ہیں. آتے کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ کل الامر ہے. جو رکھو میرے ساتھ، تو کیوں آتے ہیں ان کی دلیل پر؟ کیوں معصوم نے فرمایا مختلف الملائکہ ہیں. آنے کے بعد ان کی دلیل پہ کہتے ہیں فلاں کو بیٹا دینا ہے، فلاں کو رزق دینا ہے، فلاں جگہ پہ بارش دینی ہے. آپ کل الامر ہے، آپ فرمائیں تو ہم بارش برسائیں. یہ معنی ہے مختلف خلف الملائکہ. جب مظلوم کربلا نا مدینے سے جا رہے تھے مکہ سے چلے، کسی بندے نے راستے میں کہا آپ کے گھر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں. معصوم نے فرمایا واللہ لو لقیتا بالمدینہ لرأیتک اثر جبرائیل فی دارنا. معصوم فرماتے ہیں اگر تیری ملاقات میرے ساتھ مدینہ میں ہوتی تجھے آج بھی میں دکھاتا میرے عصمت والے گھر میں جبرائیل کے آج بھی قدم لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا واللہ فرمایا واللہ لو لقیتو بالمدینہ، اگر میری ملاقات تیرے ساتھ مدینہ میں ہو جاتی لا رأیتک، تجھے میں دکھاتا تو خود نہیں دیکھ سکتا تھا. ایک اللہ سے ہوا فرماؤ، کیونکہ تیرے اندر جرت ہی نہیں ہے، اتنی بساط ہی نہیں ہے کہ تو جبرائیل کے قدم کو دیکھے. فرمایا اگر ملاقات ہوتی میں تجھے دکھاتا. کیا آج بھی میرے گھر میں جبرائیل کے پاؤں کے نشان ہیں؟ یوں جبرائیل آتا تھا. جبرائیل نا ایک دیا قلبی صحابی تھا، اس کی شکل میں کئی مرتبہ آتے. دو قسم کی وحی ہوتی ہے، ایک وحی تشریح، وحی تشریح یعنی کہ ایک وحی وہ جو قرآن کے دین کو لانے والی ہوتی ہے. یہ جو پیغمبر اعظم جب دنیا سے گئے نا وحی منقطع ہو گئی. کون سی وحی منقطع ہو گئی؟ وہ دین والی وحی منقطع ہو گئی، قرآن ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر جبرائیل کئی بار آیا. خود خمینی کہتے ہیں جناب صدیقت الکبریٰ کے اوپر اتنی بار جبرائیل آیا ہے کہ کسی نبی پر بھی نہیں آیا. جی جبرائیل کئی بار آیا، اور سارے فرشتے ہر بار آتے رہے، ہر امام کے پاس آتے رہے اور مختلف شکلوں میں آتے رہے، ہر بار آئے. ایک اور آپ کو جو واقعہ جشن تھوڑا سا خوش ہو جائیں گے. ابھی یہاں سے نا سانپ اگر آ جائے تو کیا کہو گے؟ آپ کہو گے صلوات پڑھتے ہوئے راستہ دو جی کہو گے جی بسم اللہ بسم اللہ آؤ جی، کہو گے؟ چھپکلی گر جائے سارے بھاگ جاؤ گے. سانپ کوفہ میں مولا خطبہ دے رہے تھے نا، سانپ آیا اور اس کو سانپ چھوٹا نہیں تھا، اژدہا تھا، بہت بڑا تھا، وہ پوری مسجد کو گھیر لے، اتنا بڑا تھا. جب وہ آیا نا سارے ادھر کے صحابی دیواروں کے ساتھ ادھر کے ادھر وہ آیا تو ان کے بعد جب مولا کے پاس آیا کچھ بات کی چلا گیا. آپ جو ادھر ادھر بیٹھے تھے جس جگہ سے گزرے تھے نا وہاں بھی پھر نہیں بیٹھتے تھے. ماشاءاللہ بادہ تو بڑے تھے. تو مولا نے پوچھا کہا یہ جن ہے، بعض روایت میں یہ ملائکہ ہیں، مختلف صورتوں میں آتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں اور جواب لیتے ہیں ہم سے علم کا.
تو یہ وجہ ہے، یہی مرتبہ ہوا اس طریقے سے مولا امام محمد باقر علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام ملائکہ تو ملائکہ رہے. ایک بندہ آیا، سوال پوچھا، چلا گیا، مدینے والوں نے پوچھا اس بندے کو ہم نے پہلے مدینے میں نہیں دیکھا، یہ پہلی بار اس کی زیارت کی ہے. کہا یہ خضر نبی ہے، یہ بھی ہماری دلیس میں آتے ہیں اللہ کا علم لینے کے لیے. تو یہ علم اللہ، اور جس امام کی آج ولادت و باسعادہ جس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، کون سا میرا مولا؟ وہ بولا کہ جس نے باقر علوم کو کیوں باقر کہا جاتا ہے؟ باقر کہتے ہیں شگافتن، یعنی کھولنا، یعنی کسی چیز کو دڑال کر دینا. میرے مولا نے علم کو اس طریقے سے کھول کر دنیا تک پہنچایا کہ نام پڑ گیا باقر العلوم. نام میرے مولا کا محمد ہے، کنیت ہے باقر العلوم. اور عجیب میں نے روایت کو پڑھا، توجہ فرمانا، انسان سوچے تو ساری زندگی کافی ہے، خدا کی قسم، نہ سوچے تو کوئی بات ہی نہیں ہے. انسان کی اپنی مقدر کی بات ہے. روایت عجیب پڑھی، مولا فرماتے ہیں اگر مجھے کوئی اہل مل جاتا، اگر مجھے کوئی اہل مل جاتا، میں لفظ صمد، صاد، میم، دال، ان 3 حرفوں سے اللہ کا پورا علم دنیا کو دے دیتا. ہوئے 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 ہوئے، اللہ اکبر اللہ. پھر ٹھنڈی آہ لے کر کہا ہائے افسوس، جب میرے جد امیر المومنین کو کوئی اہل نہیں ملا، مجھے کہاں سے مل سکتا ہے؟ فقط 3 سواد، میم، دال، اس سے پورا اللہ کا علم پھیلا دیتا. اور یہ وجہ نا میرے مولا امام سجاد علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا وہ ہے کہ جس نے کے اندر علم کے دریا ہے، موجیں ہیں، یہ سمندر ہے. یہ جابر بن یزید جوفی، یہ کون تھا؟ جس نے 18 سال میرے مولا کی خدمت کی. کتنے؟ جابر بن یزید جوفی کہتا ہے، الکتاب کا نام ہے الاختصاص، شیخ مفید علیہ رحمہ کی ہے. یہ شیخ مفید کو مفید پتہ کیوں کہتے ہیں؟ اسے ایک امام زمانہ علیہ السلام نے کا نام مفید رکھا تھا کہ یہ ہمارے شیعوں کے لیے مفید ہوگا، فائدہ دے گا. آپ کہتے ہو نا یہ فلاں چیز کھاؤ مفید ہو، وہ بدن کے مفید ہوتی ہے، وہ دین کا مفید تھا. اس کے اندر اس روایت کو ذکر فرمایا کیا کہ جب کہتے ہیں کہ جابر بن جوفی کہتا ہے 18 سال میں نے 90,000 حدیث سنی. اس بندے کو سمجھ آیا میرے 100 سال دینا ہے. کتنی؟ 90,000. آج بھی موبائل ہے نا، آج کل اس کا ڈیٹا حد ہوتی ہے، لیپ ٹاپ کی ڈیٹے کی حد ہوتی ہے، اس کے اندر سے زیادہ نہیں آ سکتا. 90,000 حدیث کہنا آسان ہے، یہ 90,000. وہ پھر اگلی بات سننے والی ہے. جابر بن یزید جوفی کہتا ہے کہ یہ 90,000 حدیث میں سے ایک حدیث ہی میں نے کسی کو نہیں سنائی. 90,000 حدیث میں سے ایک بھی حدیث میں، کیونکہ مجھے میرے مولا نے منع فرمایا تھا کہ ان کو کوئی متحمل نہیں ہو سکتا. اوئے ہوئے ہوئے، توجہ فرماؤ، 90,000 حدیث جابر بن یزید جوفی کہتے ہیں میرے سینے میں تھی. جابر بن یزید جوفی کہتے ہیں ایک دن میں امام کی بارگاہ میں آیا، میں نے کہا مولا میرا سینہ پھٹتا ہے. آپس کی بات ہے، بندہ 2 لفظ پڑھ لے نا، جب تک اگلے کو سنا نہ لے بندے کو سکون نہیں ملتا. بندہ کہتا ہے کیڑا ٹائم ہوئے میں گال 10 اج ہی کتاب پڑھی ہے. جس بندے کے پاس 90,000 حدیث ہو جی، وہ اب کیا کرے؟ پایا امام کی، کہا مولا سینہ پھٹتا ہے، یہ معارف کہاں بتاؤں؟ کہا جابر جب تیرے اوپر ایسی حالت ہے فخرج، چلا جا باہر صحرا میں، افرتن، جا ایک گڑھے کو کھود، ایک کنویں کو کھودنے کے بعد اس سے کلام کر اور کہہ حدثنی محمد ابن علی بقضا قضا، مجھ سے امام باقر نے یہ روایتیں کی، اسے سناتا رہے، تیرا دل ہلکا ہو جائے گا. یہ وہ باتیں ہیں جو دنیا کو نہیں بتائی. اب اگلے سنیں، محمد بن مسلم راوی کہتا ہے میں نے 70,000 حدیثیں سنی ہیں امام سے. کتنی؟ 70,000 حدیثیں دنیا تک پہنچائی. وہ پہنچائی، یہ 90,000 نہیں پہنچائی. اب یہی جابر، اب ہم جیسے بندوں نے ایک لفظ پڑھ لے، بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، استاد کی قدر ختم ہے، یہ سب کچھ تو آ گیا. اس سے کیا یہ معرفت اگلے کے پاس ہوگی تو پھر مولا کچھ دیتے ہیں. اگر معرفت نہ ہو، امام جابر بن یزید جوفی جو 90,000 حدیث سینے میں رکھا ہوا تھا نا، 18 سال کے بعد جب رخصت ہونے لگا، کہا کوئی اور حدیث سنائے.
ان باتوں پہ کون بولے، ان مارے پہ کون لطف لے؟ امام فرماتے ہیں 18 سال تجھے میں نے 90,000 حدیثیں بتائیں، ابھی بھی تیرا دل مطمئن نہیں ہوا؟ کہا آپ اس سمندر ہو جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ. کہا آپ اس سمندر ہو جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، ایسا دریا ہو جس کی موجیں ہیں، لہران ہیں. مجھے کچھ اور بتائیں. پھر میرے مولا نے کہا اگلے سننا، بل یا جابر بن یزید جوفی بلغ شیعتی انی السلام، میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچانا، اور ان کو بتانا کیا، کہ بتانا کہ ہمارے درمیان بیننا و بین اللہ عز و جل کوئی رشتہ نہیں ہے الا باطاعت، مگر ہے تو اطاعت کا رشتہ. اللہ اکبر اللہ اللہ. پھر اس کے بعد فرمایا ومن اطاع اللہ فہو ولینا، تم شیعوں میں سے جو اللہ کا مطیع ہے وہی ہمارا شیعہ ہے. اور فرمایا ومن عصا اللہ، جو بھی اللہ کا گناہگار ہے، معصیت کار ہے، وہ ہمارا محب نہیں ہے، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. اور ایک اور روایت میں معصوم فرمایا ما عرف اللہ من عصاہ، عجیب روایت سمجھ فرماؤ، ما عرف اللہ من عصاہ من عصاہ، ما عرف اللہ من عصاہ، یعنی اس بندے نے اللہ کو نہیں پہچانا جو بندہ اللہ کی معصیت کرتا ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس بندے نے اللہ کو نہیں پہچانا جو بندہ اللہ کی معصیت کرتا ہے. اچھا اب یہاں پہ توجہ، یہ ایک قسم کی روایات ہوگی، ٹھیک ہے جی. وہ ایک بندہ تھا نا، مولانا صاحب وہ پڑھ رہے تھے نا، تو آہستہ 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 بندے جا رہے تھے، تو ایک بندہ پیچھے بیٹھا رہا. مولانا صاحب نے خوش ہو گئے، چلو کوئی تو بندہ گاہک مل گیا. تو وہ مولانا صاحب جب ختم کی تو اس کے ساتھ چلے، تو مولانا نے پوچھا بتا کون سی بات ایسی اچھی لگی ہے کہ تو بیٹھا رہے، وجد میں آیا ہے؟ اس نے کہا جی ایک ہی بات اچھی لگی ہے. اس نے کہا جی کون سی؟ کہا جب ممبر چھوڑا ہے. یہ میں ایسے کہ جشن ہے، خوشی کا دن ہے، تو آپ تھوڑا خوش. میرا خیال آپ کو زیادہ بات اچھی لگی ہے. تو جو فرما رہے ہو اب یہاں پر دو قسم کی روایت ہے جو بھائی، ایک وہ روایات جنہیں معصوم نے فرما رہے ہیں کہ اگر جو بندہ اللہ کا مطیع، اور بھی روایات بہت ساری ہیں، جو اللہ کا مطیع اسی ہم جو ہے ولایت نفع دے گی. ومن عصا اللہ، جو اللہ کا مطیع نہیں ہے، لم ینفع ولایتنا، اس کو ہماری ولایت نفع نہیں دے گی. اور دوسری روایات ہیں وہاں پہ یہ ہے کہ نہیں، یہ ولایت ایسی ہے کہ جو گناہوں کے ساتھ بھی نفع پہنچائے گی. ٹھیک ہے جی. دو قسم کی روایات ہیں، اس کے اوپر حل ہے، مختلف کتابوں نے، مختلف بزرگان اس کی کوشش کی کہ حل کو نکالیں. وہ یہ محترم سامعین کہ جب بھی انسان قبر میں جاتا ہے نا، برزخ کے اندر جو بھی انسان گناہ کرتا ہے اس کو وہاں بھوگنا پڑے گا. خود معصوم نے فرمایا محشر میں ہم تمہاری شفاعت کے ذمہ دار ہیں، لیکن برزخ کے تم خود ذمہ دار ہو. یہ وجہ معصوم فرماتے جب ہمارا محب قیامت والے دن قبر سے اٹھے گا، اس کی پیشانی ایسی ہوگی جیسے 24 کا چاند چمکتا ہو، کیونکہ سارے کے سارے گناہوں سے وہ پاک ہو جائے گا، وہ منزہ ہو جائے گا، وہ مبرہ ہو جائے گا. اس طریقے سے معصوم نے فرمایا اس کو دنیا کو جت انسان واجبات الہی کو انجام دے، محرمات الہی سے بچے، اور کوشش کرے اللہ کا قرب حاصل کریں. اور یہ رجب کا مہینہ یہی ہے، ذاتیہ کا قرب حاصل کرنے کا ہے، گناہوں کی معافی کے دن ہے. اور اس محبت اور ولایت میں ہوگا کیا؟ توجہ بھائی، بس ساتھ ختم انشاءاللہ. دو دن باقی ہیں، کافی ساری معروضات ہیں رجب کے سلسلے میں بھی، دعاؤں کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ میں پھر آپ عرض کروں گا. کیا ولایت، محبت کا اثر کہاں پہ، دنیا میں جو ہم محبت کو کریں کہاں پہ ظاہر ہوگی. اس روایت کو کافی سارے بزرگان نے لکھا، شیخ کلینی الرحمہ نے اصول کافی میں بھی لکھا، بہار میں بھی ہے، بہت ساری روایت ہے. ایک ضعیف بندہ حکم بن عتبہ نامی بندہ روایت کرتا ہے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، کی برگاہ میں بیٹھے ہوتے، اور کہ اتنا صحاب تھے، اتنا رش تھا، اتنی دیر میں ایک بوڑھا بندہ داخل ہوا جس کے ہاتھ میں عصا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی. آنے کے بعد معصوم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، پہلے کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند زہرا میرا سلام ہو. امام نے سلام کا جواب دیا. اس کے بعد اس نے اپنا محبت والا عقیدہ بیان کرنا شروع کیا، کہا یہ میرا عقیدہ آپ کے بارے میں ہے. بیان کرنے کے بعد پھر کہتا ہے واللہ قسم خدا کی انی رحبکم،
وَمَن يُحِبُّكُمْ، میں آپ سے بھی محبت رکھتا ہوں. توجہ بھائی ختم کرنے جا رہا ہوں. اور ان لوگوں سے بھی محبت رکھتا ہوں جو آپ سے محبت رکھتے ہیں. تھوڑا سا میرے ساتھ دینا. آخری بات ختم کرنے جا رہا ہوں. وَاللَّهِ إِنِّي لُحِبُّكُمْ وَمَن يُحِبُّكُمْ، میں آپ سے بھی محبت رکھتا ہوں اور ان لوگوں سے بھی محبت رکھتا ہوں جو آپ سے محبت رکھتے. پھر کہا وَاللَّهِ ما احبکم ومن یحبکم لتمئن فی الدنیا. اے اللہ کی حجت، مجھے اللہ کی قسم ہے میں آپ سے اور ان لوگوں سے جو آپ سے محبت رکھتے ہیں اس وجہ سے محبت نہیں رکھتا کہ مجھے دنیا کی کوئی لالچ ہے. اس بوڑھے بندے کے عقیدے کو سمجھنا ہے، محبت کے عقیدے کو سمجھنا ہے. اور پھر کہا واللہ مجھے خدا کی قسم ہے انی ابغض کو عدوکم، میں آپ کے دشمنوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں اور ان لوگوں سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے جو آپ کے چاہنے والوں کے دشمن ہیں. اور پھر کہا واللہ لا وطرن بینی و بینکم، قسم کھا کے کہتا ہے میرے اور ان کے درمیان کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے. اب پتہ چلا محبت کا معیار اور نفرت کا معیار. محبت کا معیار احمد طہار، نفرت کا معیار وہی کہتا ہے یہ میرا. پھر اس کے بعد کہتا ہے پھر قسم کھا کہتا ہے انی حلالکم، جو چیزیں شریعت میں حلال ہے میں انہیں حلال سمجھتا ہوں اور جو کچھ شریعت میں حرام ہے اسے میں حرام سمجھتا ہوں. پھر اس کے بعد کہتا ہے انتظر امرکم، میں آپ کے آخری بیٹے کے انتظار میں زندگی گزار رہا ہوں. آیا میرا کوئی اجر ہے؟ میرا عقیدہ ہے معصوم فرماتے علیہ میرے پاس آ. حکم بن عتبہ کہتا ہے 5ویں امام کی زانوں کے پاس بیٹھا. معصوم فرماتے ہیں سن پھر اگر تیرا یہ عقیدہ ہے نا ان تمت تارد علی رسول اللہ، کہ اب تو دنیا سے جائے گا خود میرا نانا تیرے پاس آئے گا. اور پھر فرمایا وعلی والحسن والحسین، سارے آئیں گے تیرے استقبال کریں گے. جب یہ بات کی یہ بوڑھا رونا شروع ہوا. کہا میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، ملائکہ آئیں گے، رسول آئیں گے، یہ آئیں گے اور تو کامیاب ہوگا اور تو کہاں قیامت میں معاشر میں ادھر ہوگا جدھر ہم 14 ہوں گے. یہ بیان کرنے کے بعد یہ بوڑھا بندہ خوشی سے نہ سما سکا، رویا، خوشی کے آنسو. اٹھنے کے بعد کہا مولا میں بڑا خوش ہوں، آپ میرے دل میں ٹھنڈک پہنچ گئی. اور روتا روتا بے ہوش ہو گیا. حکم بن عتبہ کہتا ہے کوئی صحابی نہیں تھا جو نہ رو رہا ہو، سارے رو پڑے. اب امام اپنی جگہ سے اٹھے، اس بوڑھے اس ضعیف بندے کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پہ رکھا. روتی آنکھوں سے خود امام نے اس کے آنسو صاف کیے. جب اس کی کہاں سے ایسا مہربان امام آئے، کہاں سے ایسا شفیق امام آئے، جب اس کی آنکھ کھلی اس نے فوراً اپنے بٹن جو ہے سینے کے کھولے. کہا آپ اپنا ہاتھ میرے سینے پہ لگائیں. ہاتھ کو چومتا رہا، روتا رہا. کہا مولا میں بڑا راضی ہوں، مجھے اجازت دیں. سارے رو رہے تھے. حکم بن عتبہ کہتا ہے جب یہ بوڑھا بندہ چلا نا پشت کے بار، امام نے فرمایا من حب ان ينظر الى رجل بالجنہ فلینظر الى هذا، اگر تم اس دنیا میں چاہتے ہو کسی بہشتی بندے جنت والے کو دیکھنا تو اس بوڑھے بندے کو دیکھ لو. یہ ہے اثر محبت کا، یہ ہے اثر ولایت کا، یہ ہے اثر اطاعت کا. تو انسان گناہ ہم سے بھی ہو جاتے ہیں، ہر کسی کیوں نہیں ہوتے، کوئی معصوم نہیں ہے. لیکن محترم سامعین کوشش کریں واجبات الہیہ کو انجام دیں، محرمات الہیہ سے بچیں، چھوٹے موٹے گناہ پہ استغفار توبہ کریں. رجب کا مہینہ ہمیں بھی خدا توفیق عطا دے کہ اس کو قرب حاصل کر سکیں، اس کے مخلص بندے بن سکیں. اور محترم سامعین یقین کریں اگر انسان گناہ نہ چھوڑے، یہ گناہ وہ زہر ہے جو ولایت بھی چھڑوا دیتا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ روایات ہیں. اب میں موضوع نہیں میں یہاں پہ جاؤں، اس کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں. کثرت گناہ ولایت چھوٹ جاتی ہے، یہ وہ زہر ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جتنا آل محمد کا قریب کرے. اور یہ رجب کا مہینہ ہے، دعاؤں پڑھیں، صبح اٹھ کے ساری دعائیں پڑھیں، مولا کو پکاریں اور اپنے آپ کو رجب کے مہینے انسان استغفار کریں. ہر روز 70 بار کہیں استغفر اللہ و اسأل توبہ، اے میرے اللہ میں گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنی مغفرت کا. اور سورہ قل هو اللہ احد زیادہ زیادہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں اور باقی کافی ساری چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں جن کو ذکر کیا گیا مفاتیح الجنان، انہیں آپ پڑھیں. روزانہ کی مختصر دعائیں ہیں انہیں پڑھیں انشاءاللہ. جو 2 روز ہیں ان میں کوشش کروں گا کچھ اور دعاؤں کی طرف آپ کو اشارہ کروں.
لیکن آج کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ دعا عرض کیا نا یا من ارجو، اس کو آپ اپنی جو ہے وہ یاد کریں، موبائل میں پکچر بنا لیں، موبائل میں رکھیں، خود پڑھیں، یہاں پہ لٹکا دیں، سارے مل کر اسے جو ہے رجب کے مہینے میں تلاوت کریں۔ امید ہو کہ خداوند متعال ہمارا یہ قلیل سا توسل اپنی بارگاہ میں قبول فرما، وقت کے وارث کا جل ظہور فرما۔ میرے اللہ ہمیں حقیقی امام زمانہ علیہ السلام کا محب بنا دے۔ میرے اللہ اسی رجب المرجب کے مہینے میں یوسف زہرا کا ظہور فرما۔ میرے اللہ براہن رحمت کا نزول فرما۔ میرے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، وقت کے وارث کا ظہور فرما۔ جن مرحومین کے لیے اس کا اہتمام کیا گیا میرے اللہ جتنا بھی ذکر پاک کا یہ ثواب ہے تمام ان کی ارواح کو پہنچا، انہیں مظلوم کربلا کے قدموں کا قرب عطا فرما۔ میرے اللہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ حاضرین جو یہاں پر آئے میرا جو دلی حاجات ہے میرے اللہ قبول فرما، جو بھی علیل ہیں بحق جناب صدیقۃ الکبریٰ بحق امام محمد باقر اسلام تمام کو شفاء کل صحت عاجل کامل عطا فرما، بالخصوص مومن مخصوص علیل شفاء عطا فرما۔ جو بھی بے اولاد ہے میرے اللہ آج کی اس عظیم دن کے صدقے تمام کو فرزند صالح عطا فرما، بالخصوص مومن مخصوص اور مومن ہے میرے اللہ ان کو فرزند صالح عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔